محبت کی غلامی بڑا صلہ دے گی، گلاب کی طرح چہرہ کھلا دے گی، مت چھوڑنا کبھی دامن مصطفیٰ، یہ محبت ہے جو تم کو خدا سے ملا دے گی۔ گزارش کر رہا ہوں ایسی ہستی سے کہ جو پیر طریقت راہبر شریعت الحاج پیر محمد اجمل رضا قادری صاحب کے منظور نظر ہیں، ان کے اظہارے سے تشریف لائے استاد محترم حضرت علامہ مولانا محمد زید اکرام صاحب کی بارگاہ کے اندر انتہائی مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ اپنی ایمان افروز گفتگو سے ہماری رہنمائی فرمائیں گے۔ حصول برکت کے لیے جو مرد احباب بیٹھے ہیں ان سے گزارش ہے کہ نعرہ لگانا ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت۔ فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ فی القرآن المجید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام بھی احباب ذرا محبت کے ساتھ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد تاجدار مدینہ صاحب معطر و پسینہ جناب سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ نذرانہ عقیدت و محبت کے پھول نچھاور کرنے کے بعد معززین سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی بھی بات شروع کرنے سے قبل میں حافظ قاری محمد عزیز صاحب اور آپ کے اہل خانہ کو بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہ بڑی خوبصورت شادی رچائی کہ اس طرح شادی رچائے گی جس طرح کہ میرے محبوب کو پسند ہے، اس طریقے پہ اللہ رب العزت نے عزیز فرمایا ہے کہ فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع، کہ لوگوں نکاح کرو جو عورت تمہیں پسند ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی چاہت کے ساتھ نکاح تو کرے لیکن ایسی عورت کے ساتھ جو دیندار ہو۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جب نکاح کیا تھا نا تو نکاح بھی اس عورت کے ساتھ کیا تھا کہ آپ کے سسر کہنے لگے کہ میری بیٹی لنگڑی بھی ہے، نبینی بھی ہے، بہری بھی ہے اور گونگی بھی ہے، لیکن جب آپ نے اس عورت کو دیکھا نا وہ تو صحیح سالم تھی، باہر گئے، دروازے سے باہر، کمرے سے باہر فوراً نکلے، حضور غوث اعظم کے جو والد ماجد تھے فوراً نکلے اور جا کر کہا کہ حضرت وہ تو بڑی صحیح سالم خوبصورت عورت ہے۔ تو بزرگ وار فرمانے لگے کہ بیٹا میں نے اس لیے کہا تھا کہ وہ بہری ہے کہ اس نے آج تک کسی نامحرم کی آواز کو اپنے کانوں سے ٹکرانے نہیں دیا، نبینی وہ اس لیے ہے کہ اس نے آج تک اپنی آنکھوں سے کسی نامحرم کو دیکھا تھا، اور وہ گونگی اس لیے ہے کہ اس نے اپنی زبان سے اللہ کی نافرمانی والے الفاظ نہیں نکالے۔ اور جب والدین ایسے ہوں گے نا تو پھر اولاد حضور غوث اعظم جیسے ہی پیدا ہوگی۔ اگر والدین ٹھیک نہ ہوئے تو پھر یاد رکھنا اولادیں جو ہے نا یہ نافرمان ہی پیدا ہوتی ہے۔ ہمارا شروع سے ہی ماحول خراب ہوتا ہے۔ اکثر شادی، یہ بھی شادی ہے، کیا یہ نکاح نہیں ہو پائے گا؟ اس میں برکت ہوگی۔ حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جو بندہ نکاح نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں، جو طاقت ہونے کے باوجود بندہ نکاح نہیں کرتا وہ اس کا ہمارے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں۔
کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان نکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے۔ اب اس بات پہ ذرا غور کیجیے گا، محبوب کا فرمان ہے کہ نکاح میری سنت ہے، اور کسی بھی سنت پہ عمل کرنا یہ عبادت ہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب فتنوں کا دور ہوگا، میری ایک سنت پہ جو بندہ عمل کرے گا نا، اللہ تعالیٰ اس بندے کو 1,00,000 شہیدوں کے برابر اجر عطا فرمائے گا۔ اب یہ حدیثیں اپنے سامنے رکھیں، اور حضور نے فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے، اور سنت پہ عمل کرنا یہ عبادت ہے۔ یار ہم لوگ کس قدر بے حس ہو چکے ہیں کہ اللہ کی عبادت میں بھی ڈھول ڈمکا کرتے ہیں، اللہ کی عبادت میں بھی ہم کنجریاں نچاتے ہیں۔ تو پھر ذرا بتلائیے نا اس نکاح میں برکت کیا ہوگی جب شروع سے ہی ہم نے اللہ کی نافرمانیاں سمیٹی۔ یہ گجرانوالہ بڑا نام ہے ماسٹر ٹائل والوں کا، پچھلے دنوں اخبار میں آیا، ٹی وی پہ چلا کہ انہوں نے 200 کروڑ لگا کے شادی کی بیٹے کی، ہر قسم کے انہوں نے رسم و رواج کیا، 200 کروڑ روپیہ لگا دیا صرف ایک شادی پہ، اور وہ شادی صرف 2 ماہ بھی نہیں چل سکی۔ جب شروع سے اللہ کی نافرمانیاں سمیٹی جائیں گی نا تو پھر حال یہی ہوگا۔ جو شخص اللہ کی فرما برداری کے مطابق فیصلے کرتا ہے نا، وہ کبھی بھی خطا نہیں کھاتا، اللہ تعالیٰ اس بندے کی خود مدد فرماتا ہے۔ چند دن لوگ باتیں تو کرتے یار یہ کس طرح کی شادی ہوئی، اس طرح مرگ پہ آئے تھے، یہ فوتگی پہ آئے تھے، باتیں ہوتی ہیں، لیکن رب تو راضی ہوتا ہے نا۔ ہم نے دنیا کو راضی کرنے کے رب کو راضی کرنا۔ اگر اس طرح کا ماحول بنے، اسلامی معاشرہ اس طرح اگر قائم کیا جائے تو پھر یقیناً جو طلاق کی سطح ہے نا وہ کم ہو جائے گی۔ طلاق بڑھتی ہی اسی وجہ سے۔ شروع میں ہم نے خیال نہیں کیا، شروع میں ہم نے دیکھا کوئی نہیں، اپنی بیٹی کو تربیت نہیں دی۔ دوسری بات تو یہ ہے کہ ہر شخص اپنی اولاد کی جب شادی کرنے لگتا ہے نا، ہر طرح کے معاملات دیکھتا ہے۔ 2 مہینے قبل ہی وہ دیکھے گا میرج ہال کون سا مل سکتا ہے، بیٹے کے لیے کپڑے اچھے کون سے ہوں گے، شیروانی کا ہم آرڈر دے کے آتے ہیں۔ کیا کبھی ہم نے اپنی اولاد کو بٹھا کے یہ بھی بتلایا کہ بیٹا شادی کے بعد میاں بیوی کے جو حقوق ہیں ان کو بھی سیکھنا ضروری ہے، جو طلاق کے مسائل ہیں ان کو بھی جاننا ضروری ہے، جو شادی کے بعد کے جو مسائل ہیں بیٹا ان کو جاننا ضروری ہے۔ کیا کبھی ہم نے کسی اپنے بچے کو جس کی شادی کرنی ہو کوئی 1 ہفتہ پہلے بھی کسی عالم کے پاس بیٹھ جائے کہ یہ نکاح کے معاملات سیکھنا؟ پتہ بھی نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج سے کس طرح محبت فرمائی، یہ بھائی ہیں ہمارے، ہم سب کے لیے نصیحت ہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں تشریف لے کر آئے، حضور نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ عائشہ گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی میں کھانا تیار کر دیتی ہوں، آٹا گوندھ کے تو سالن بنا لیتے۔ محبوب فرمانے لگے کہ عائشہ اس طرح کرو نا، سالن تم بناؤ، آٹا میں گوندھتا ہوں۔ اگر اس طرح ہمارے معاشرے میں عمل کیا جائے نا تو لوگ سمجھتے کہ شاید یہ بندہ رن مرید ہے۔ اس طرح کے الفاظ سننے کو ملتے ہیں، ہم دین سے کوسوں دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ہم نے وہ یورپی جو معاشرہ تھا نا اس کو اپنانے کی کوشش کی، ہم سمجھتے ہیں کہ ان سے تاریخ لی جائے، اور ان لوگوں نے ہماری تاریخ کو اپنایا۔ جو دین اسلام کی تاریخ تھی نا انہوں نے اپنایا تو وہ کامیاب ہو گئے۔ آج ہم رسوا بھی اسی وجہ سے ہو رہے ہیں کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو چھوڑ دیا، چھوڑا نہیں بلکہ توڑا ہے، ہم نے پیٹ دکھائی ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں رسوا کر کے رکھ دیا۔ اگر آج بھی مسلمان اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے دین اسلام پہ عمل کرنا پڑے گا۔ اس شادی بیاہ کے معاملات میں جس قدر بے حیائی ہوتی ہے نا، یہ آپ سے اور مجھ سے پوشیدہ کوئی نہیں۔ یہ تو ماحول بڑا اچھا ملا، لیکن یہ جو بارات جب آتی ہے، نوجوان لڑکیاں جو پھول پھینکتی ہیں، یہ کوئی بات یوں ہی تو نہیں نا، یہ تو کفار کی رسم تھی، ہم نے بڑے شوق سے اپنائی۔ مہندی کرنا یہ کفار کی رسم تھی، ہم نے بڑے شوق سے اپنائی۔ حالانکہ شادی کے اندر صرف اور صرف ایک ولیمہ سنت ہے، نکاح کرنا سنت ہے، ولیمہ کرنا سنت ہے، یہ بوجھ ہم نے خود بڑھائے ہیں۔
جس قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے، محبوب نے فرمایا کہ وہ نکاح بڑا ہی برکت والا ہے جس کے اندر خرچہ کم کیا جاتا ہے. یہ محبوب کی حدیث ہے، اس پہ بھی توجہ کریں نا کہ حضور نے فرمایا کہ برکت والا وہ نکاح ہے جس کے اندر خرچہ کم کیا جاتا ہے. لیکن ہمارے تو شہنشاہی معاملات ہوتے ہیں، غریب سے غریب بندہ بھی کہتا ہے میری ناک بچ جائے، یہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے. ساری زندگی یہ کہتے کہتے ہم قبروں میں چلے جاتے ہیں، پھر لوگ یہی کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. اگر لوگوں کی باتوں پہ توجہ کی جائے گی نا تو پھر رب کو ناراض کریں گے. پھر اللہ تعالیٰ بروز قیامت فرمائے گا کہ جاؤ پھر اپنا جو اجر ہے نا، اللہ فرمائے گا کہ جاؤ ان لوگوں سے لو جن کو راضی کرنے کی کوشش کرتے رہے. کبھی مجھے راضی کرنے کی کوشش کی تھی؟ میرے لیے کوئی عمل کیا ہے تو دکھلاؤ نا. میرے سمیت ہر بندہ یہ بات سوچے کہ ہم نے رب کو راضی کیا ہے کہ شیطان کو راضی کیا. یقیناً اس طرح کا جب ماحول ہوگا نا تو شادیاں بڑی دور تک چلیں گی. ایک دو نصیحت والی باتیں کرنا چاہتا ہوں. جب بیٹی کی شادی ہو جاتی ہے نا تو اس عورت کے اوپر سب سے زیادہ جو حق ہوتا ہے وہ شوہر کا ہوتا ہے. اس عورت اس بیٹی کے ماں باپ کا حق نہیں ہوتا بلکہ شوہر کا ہوتا ہے. میں بات یوں ہی نہیں کہہ رہا، میں حدیث پاک سنا ہوتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لینے کے لیے گئے. محبوب نے فرمایا کہ فاطمہ میں تمہیں لینے کے لیے آیا. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے نبی کی حیثیت سے آپ یہ بات فرما رہے یا باپ ہونے کی حیثیت سے؟ محبوب نے فرمایا کہ فاطمہ باپ کی حیثیت سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں. تو ہاتھ باندھ کے عرض کی یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتی. علی گھر پہ نہیں، جب تک میں ان سے اجازت نہیں لوں گی میں آپ کے ساتھ جا نہیں سکتا. وہ ہم تو کہتے کہ میں آیا، میں باپ تھا تمہارا، میں لینے کے لیے آیا، تم نے انکار ہی کر دیا. محبوب بڑا ہی مسکرائے. حضور کو فخر ہوا اپنی تربیت پہ. محبوب کچی زمین پہ نا نیچے ہی بیٹھ گئے، حضرت علی کا انتظار کرنے لگے. حضرت علی آئے، حضور نے فرمایا کہ علی اگر تم اجازت دیتے تو بیٹی کو لے جاؤ. حضرت علی نے ہاتھ باندھے، عرض کی یا رسول اللہ میری کیا مجال. محبوب نے فرمایا کہ نہیں، یہ بیوی تمہاری ہے، بیوی تمہاری ہے. تو یہ اس نے کہا ہے کہ میں علی کی اجازت کے بغیر جاؤں گی نہیں. یہ ہوتا ہے اصل حق. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورت پہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ محبوب نے فرمایا اس کے شوہر کا. اور عرض کی یا رسول اللہ مرد پہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ محبوب نے فرمایا کہ مرد پر سب سے زیادہ حق اس کے ماں باپ کا ہے. مرد پر حق ماں باپ کا ہے، لیکن مرد جو ہے ترجیح بیوی کو دے رہا ہے اور اپنے والدین کو چھوڑ رہا ہے. عورت جو ہے یہ ترجیح اپنے والدین کو دے رہی ہے، شوہر کی بات نہیں سنتی. معاملہ سارا گڑبڑ ہو چکا ہے. تو اسی لیے یہ ماحول خراب ہوتا چلا جا رہا ہے. اس معاشرے کو سنورنے کی ضرورت ہے. ہمیں نصیحت کی بات ہی کوئی نہیں ملتی کہیں سے. ملتی بھی تو ہم صرف کانوں تک رکھتے ہیں، اس کو دل میں اتارنے کی کوشش ہی نہیں کرتے. کبھی دین پڑھ کر تو دیکھیں، یہ دین بڑا حسن والا ہے. محبوب نے اپنی ازواج سے محبت کے جو طریقے اپنائے ہیں نا یار، ان طریقوں پہ اگر بندہ عمل کرنے لگے نا تو شرح طلاق کم ہوتی ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ ہم حضور کے ساتھ جا رہے تھے. یہ بھی محبت کا ایک انداز ہے. قافلہ جا رہا تھا، کسی جنگ کے لیے جا رہے تھے، میں حضور کے ساتھ تھی. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے قافلے سے فرمایا کہ تم آگے چلے جاؤ. میں اور محبوب پیچھے رہ گئے. حضور فرمانے لگے کہ عائشہ چلو آج دوڑ لگاتے ہیں، بھاگتے ہیں. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور حضور دونوں دوڑ لگا رہے ہیں. ماحول ایسا تھا نا، خالی جگہ تھی، وہاں پہ دوڑ لگائی. یہ بیوی کی دل جوئی ہوتی ہے، اس کو ہر وقت ڈانٹ ڈپٹ کے رکھنا کہ میں مرد ہوں نا، میں اس کے اوپر دباؤ ڈال کے رکھوں گا. یہ بیوی ہے. عورت کو کیا پاؤں کا جوتا سمجھا جاتا ہے؟ ہماری بھی بہن بیٹیاں ہیں، اگر ان کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا جائے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ ہمارا رویہ کیسا ہوگا؟ جو آپ کے نکاح میں آئی ہے نا وہ بھی کسی کی بہن بھی ہے، کسی کی بیٹی بھی ہے. انسان اپنی بہن بیٹی کو رکھ کے سوچے نا. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی کہ میں دوڑ میں نا آگے نکل گئی. پھر ایک مرتبہ پھر ایسا موقع بنا تو محبوب نے فرمایا کہ چلو عائشہ آج پھر دوڑ لگاتے ہیں.
سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرمانے لگی کہ جب ہم نے دوبارہ دوڑ لگائی نا تو محبوب مجھ سے آگے نکل گئے، میرا جسم تھوڑا بھاری ہو چکا تھا تو محبوب مجھ سے دوڑ میں آگے نکلے اور حضور مسکرانے لگے اور فرمایا کہ عائشہ یہ پچھلی دوڑ کا بدلہ ہے، پہلے تم جیت گئی تھی اب میں جیت گیا۔ یہ دیکھیں نا کس طرح محبوب نے دل جوئی فرمائی۔ بیوی یار جو آئی ہے اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے، وہ باپ غیرت مند باپ نکاح سے قبل کسی کو آنکھ میں نہیں اٹھانے دیتا اپنی بیٹی کی جانب، لیکن غیر مرد کے ساتھ وہ باپ اپنی بیٹی کو بیچ رہا ہے، اس کے ساتھ اس نے توڑ دیا۔ پھر یار ہمیں بھی تو چاہیے نا اس کا خیال رکھنا، وہ نازک پریاں میرے سمیت جن باپ کے نکاح میں ہیں بیٹیاں کسی، ان کی قدر کرنی چاہیے۔ بیوی سب کچھ چھوڑ چھاڑ گیا، یہ چند باتیں چند نصیحتیں جن پہ عمل کرنا بڑا ضروری ہے، اس کے بغیر چارہ اگر نکاح انسان چاہتے ہیں نا کہ شادی میں کرتے ہیں نکاح ہمارا بڑا اچھا چلے، اس کو چاہیے کہ یہ نصیحت